بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورہ اعراف کا مقبل کے ساتھ اسمی ربط عرض کر رہا ہوں، نام کو نام کے ساتھ. اگر تم انعام اور حرث کے اندر شرک نہیں کرو گے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دو گے تو میں تمہیں نہ صرف یہ کہ دوزخ سے بچاؤں گا بلکہ اعراف سے گزار کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا. یہ ربط ہے اسمی، نام کو نام کے ساتھ. اگر تم انعام اور حرث کے اندر شرک نہیں کرو گے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز منت منوتی نہیں دو گے تو میں تمہیں نہ صرف یہ کہ جہنم سے نکالوں گا بلکہ اعراف سے گزار کر جنت میں داخل کروں گا. یہ اسمی ربط ہے. مانوی ربط پہلا فرمائیں گے کہ سورہ مائدہ اور انعام کے اندر مسئلے کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا. شرک فی تصرف کی نفی کی گئی، دلائل دیے گئے اور شرک فعلی کا رد کیا گیا ہر 4 اقسام کو وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ مبرہن مدلل کر کے بیان کیا گیا. اب مسئلہ ہو گیا واضح. اب بہادر بنو اور مسئلہ پہنچاؤ. تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن دل تنگ نہ ہونا، مسئلے کا بیان نہیں چھوڑنا. پھر عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ اور انعام کے اندر مسئلے کو مکمل واضح کیا گیا، مدلل مبرہن کیا گیا. نفی شرک فی تصرف، شرک اعتقادی اور نفی شرک فعل، دونوں کی مکمل وضاحت کی گئی، دلائل دیے گئے. اب بہادر بنو اور مسئلہ آگے پہنچاؤ. تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن دل تنگ نہ ہونا اور دل تنگ ہو کر مسئلے کا بیان نہیں چھوڑنا. یہ ایک ربط ہے مانوی مقبل کے ساتھ. دوسرا ربط سورہ انعام کے اندر 11 دلائل عقلیہ اور 3 دلائل نقلیہ، 3 دلائل وحی، ایک مفصل نقلی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور باقی انبیاء سے اجمالاً. دلائل عقلیہ پر زور تھا، دلائل عقلیہ زیادہ دیے گئے تھے. اب سورہ اعراف کے اندر دلائل نقلیہ دیے جائیں گے، نقول پیش کی جائیں گی. دیکھو نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے یہی مسئلہ بیان فرمایا. شعیب علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے. نقول پیش کی جائیں گی، دلائل نقلیہ ہوں گے. انعام کے اندر دلائل عقلیہ تھے، اب اعراف کے اندر دلائل نقلیہ لائے جائیں گے اس بات پر. تیسرا ربط بھی ہے مقبل کے ساتھ. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انعام کے اندر دوسرا حصہ سارا تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ کے بیان میں لگا دیا گیا. بڑی تفصیل کے ساتھ تحریمات غیر اللہ کو بیان کیا گیا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء وغیرہ وغیرہ. اب سورہ اعراف کے اندر
تحریمات غیر اللہ کی صرف ایک صورت بیان کی جائے گی، اور وہ یہ کہ وہ عورتیں مرد مل کر ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ سمجھو جی، سورۃ انعام کے اندر تحریمات غیر اللہ کی تفصیل تھی، اب سورہ اعراف کے اندر اس کی ایک مخصوص صورت کا بیان کیا گیا ہے، کعبے کا ننگے ہو کر طواف کرنا۔ یہ تین روابط ہیں جی، معنوی اور ایک ربط ہے اس میں، یہ فائدہ ختم ہوا۔ اس صورت کے تین دعوے ہیں جی، کتنے دعوے ہیں؟ پہلا دعویٰ بالکل ابتدا کے اندر کھڑا ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، دل تنگ نہ ہو، وہ بہادر بنو اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو۔ دوسرا دعویٰ اس کے بعد متصل کھڑا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ بھی دوسرا دعویٰ صورت ہے، سمجھا؟ فرمایا جو کچھ میں نے نازل کیا، ما انزل الیکم من ربکم، اس کا اتباع کرو، اور شیاطین الانس والجن، جو گندے انسان اور گندے شیاطین جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے کہے میں کبھی نہ آؤ، اور ننگے ہو کر کعبے کا طواف بھی نہ کرو۔ سمجھنا سے یہ کتنے دعوے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا دعویٰ آگے آ رہا ہے، رکوع نمبر 6 کے اندر آ رہا ہے جی، تیسرا دعویٰ۔ رکوع نمبر 6 کھولو، جہاں 6 لکھا ہے، آیت نمبر بتا رہا ہوں 53 ہے، 50 اور 3، آیت نمبر 50 اور 3 ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ملا ہے، یہ تیسرا دعویٰ ہے کہ مختار کل متصرف اور عالم الغیب صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے، لہذا پکار اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ 3 دعوے ہیں اس سورۃ اعراف کے۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، ابتدا میں آ جاؤ، اندر آؤ، میں خلاصہ تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ پہلا دعویٰ ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ دوسرا دعویٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کے بعد وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ سے دعوی ثانی کے نہ ماننے والوں پر زجرات اور تخویفات ہیں، رکوع تک زجرات اور تخویفات ہیں۔ کہاں تک؟ رکوع تک۔ اور پہلا رکوع جہاں لکھا ہوگا ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 ہے، لکھا ہے آیت نمبر 10۔ اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ سمجھا جی، اصل مقصودی مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے اس کے لیے یہاں سے تمہید ہے۔ کیا ہے جناب؟ تمہید ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہید کے طور پر شیطان نے جو حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو ننگا کر دیا، ان کا لباس اتروا دیا، اس کا تذکرہ ہے بطور تمہید، بطور تمہید۔ رکوع نمبر 2 پر آ جاؤ، آیت نمبر 25 پر آ جاؤ۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 25۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ نظر آیا ہے؟
اس کے بعد 4 یا بنی آدم آ رہے ہیں. کتنی؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے بنی آدم، ہم نے لباس اتارا. لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے زینت اور سنگار ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. اس کے بعد پھر آیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اے بنی آدم، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے. تمہارے ماں باپ کو بھی اس نے ننگا کر دیا تھا. خیال کرنا کہیں تمہیں بھی نر کر دے اور تم سے لباس نہ اتروا دے. چنانچہ مکے کے اندر لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. آج بھی لوگ لباس جو پہنتی ہیں عورتیں وہ بمندر نہ ہونے کے ہیں. اس کے بعد آیا یا بنی آدم، آیت نمبر 30 ہے 30. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم، خبردار لباس پہنو، خاص طور پر جب میری عبادت کرنے لگو اور ان سجدے کرنے لگو اس وقت جو ہے وہ ضرور لباس پہنو، سمجھے جی، اس کو دے بیتن کرو. اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے 6-7 سطر بعد. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اے بنی آدم، ہمارے پیغمبر آئیں گے، ان کا اتباع کرنا، ان کی بات ماننا، کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا. جو لوگ شیطان کے کہے میں آ گئے وہ جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کا. اس کے بعد جناب یہ ساری زجرات اور تخویفات جا رہی ہے، سمجھا جی. چلتے چلو، جنتیوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، آرافیوں کا ذکر ہے. اور رکوع نمبر 6 تک وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. یہ تیسرا دعویٰ ہے کہ مختار کل متصرف صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں، اور عالم الغیب بھی وہی ہے. لہذا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اسی کی باتیں کرو. یہ جناب رکوع تک ہے، رکوع تک. اس کے بعد لقد ارسلنا نوحا الی قومہ سے 6 قصے آئیں گے، کچھ پہلے دعوے کے متعلق، کچھ دوسرے کے متعلق، کچھ تیسرے کے متعلق. اور رکوع نمبر 20 تک چلا جائے گا یہ سلسلہ، سمجھا جی. آ جاؤ، یہ ایک تقریر ختم ہو گئی. اب میں دوسری تقریر عرض کر رہا ہوں. میری طرف دیکھو، ایک فرض ہے اللہ پاک کا، ایک فرض ہے انبیاء کرام کا، اور ایک فرض ہے امت کا. ایک فرض ہے اللہ پاک کا، ایک فرض ہے انبیاء کرام کا، ایک فرض ہے امت کا. اللہ کا فرض کیا ہے کہ نبی بھیجے اور کتابیں بھیجے، نبی بھیجے، اور یہ فرض ہے اللہ کا. اللہ کا فرض ہے کہ انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کرے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں. دوسرا فرض ہے پیغمبروں کا کہ وہ اللہ کی بھیجے ہوئی کتاب کو، احکام کو لوگوں تک پہنچائیں اور تبلیغ کریں، کچھ اپنے پاس نہ رکھیں. تیسرا فرض ہے امت کا کہ پھر وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں اور جنتی بنیں. اللہ کا فرض ہے نبی بھیجنا، کتابیں نازل کرنا. انبیاء کا فرض ہے ان کتابوں کو آگے بیان کرنا، اور پھر امت کا فرض ہے اس پر عمل کرنا. بس. اب کتاب انزل الیک کا یہ فریضہ الہیہ ہے. کیا ہے جناب؟ اور لتنذر بہ یہ فریضہ نبویہ ہے، اور اتبعوا جو ہے یہ فریضہ امت ہے. سمجھے جی. اب سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کہہ رہا ہے اللہ کا فرض ہے نبی بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، حالانکہ اللہ پاک پر تو کچھ بھی فرض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کچھ بھی. تو جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے تفضلاً،
کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے فضل فرمایا، اپنے ذمے لے لیا کہ میرا کام ہے کتابیں بھیجنا، نازل کرنا، نبی بھیجنا، ان پر کتابیں نازل کرنا۔ یہ فریضہ الہیہ لکھا ہے اب آپ کے پاس، اوپر لکھا ہے ابتدا میں کتاب انزل الیک، اور کیا لکھا ہے؟ تفضلاً، فریضہ الہیہ تفضلاً، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں پیغمبر بھی بھیجوں گا، ان پر کتابیں بھی نازل کروں گا۔ آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، کتاب پر فریضہ الہیہ تفضلاً، یعنی ارسال رسل و انزال کتب، ارسال رسل و انزال کتب اللہ کا فریضہ ہے، لیکن ہے تفضلاً، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنا اور ان پر کتابیں نازل کرنا۔ کتاب، یہ کتاب ہے عظیم الشان، کتاب جو ہے یہ خبر ہے، اس کا مبتدا ھذا مقدر ہے، اور کتاب کی تنوین تعظیم کا ہے۔ یہ کتاب ہے عظیم الشان۔ اب کتاب سے مراد یا تو پورا قرآن پاک ہے، اور یا کتابوں سے مراد یہ صورت ہے آراف جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، دونوں درست ہیں۔ بہتر پہلا قول ہے کہ اس سے مراد پورا قرآن لیا جائے۔ پہلے دن سبق کے اندر پڑھ رہے تھے اصطلاحات کے اندر کہ بھئی کتاب کا لفظ اگر سورت کی ابتدا میں آ جائے تو یا اس سے مراد پورا قرآن ہوتا ہے، جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یا اس سے مراد وہ صورت ہوتی ہے جس کی ابتدا میں یہ لفظ ہے، یا اس کا دعویٰ مراد ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے عظیم الشان، انزل الیک، اتاری گئی ہے طرف آپ کے، پس نہ ہوئے بیچ آپ کے سینے کے، حرج کچھ تنگی، من ہو اس سے کچھ تنگی نہ ہوئے، لکھا ہے من ہو نہ ماننے سے، اس کے یہ لوگ جو نہیں مانتے تو آپ دل تنگ نہ ہو، لے تم دیرا فریضہ نبویہ، کیا لکھا ہے جناب؟ یعنی انذار و ابلاغ، یعنی فریضہ نبویہ کیا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ، جیسے پس نہ لے تم ذرا بہی، تاکہ ڈرائے تو ساتھ اس کتاب کے، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت وقت ایمان لانے والوں کے، للمؤمنین بلکہ مستفیدین، یہ مستفیدین ہے ایمان لانے والے، سمجھنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فریضہ امت، کیا لکھا ہے؟ یہ دوسرا دعویٰ ہے اور یہ امت کا فریضہ ہے، لیکن امت کے یہاں دو فریضے ہیں، پہلا فریضہ اتبعوا، دوسرا فریضہ ولا تتبعوا، یہ پہلا فریضہ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو تم اس قرآن کا جو اتارا گیا طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس شریعت کا جو اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، دوسرا فریضہ، اور نہ اتباع کرو تم اس کے سوا اولیاء کا معنی کیا لکھا ہے؟ شیاطین الانس والجن البحر المحیط، سمجھا جی؟ پیچھے بار بار پڑھ رہے ہو، غوات الجن والانس، گندے جنات، گندے انسان، گمراہ کرنے والے جنات، گمراہ کرنے والے انسان، وہ مراد ہے، ان کا اتباع نہ کرو، اور نہ اتباع کرو تم اللہ کے سوا اولیاء اور دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قلیلا کے نیچے ایک لفظ لکھا ہے، مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے، مگر باوجود، کیسی ہم نے مشفقانہ نصیحت کی ہے تمہیں، جس طرح شفیق باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ بابا یہ راستہ صحیح ہے، اس پر چلو، یہ راستہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، اس کی سنگت اختیار کرو، اس کی سنگت اختیار نہ کرو، سب کچھ بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔
للہ. اچھا جی، لیکن اس کے باوجود تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. علی لما الحمدللہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریۃ، اب تخویف دنیاوی ہے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو پچھلوں کا حال پڑھو پھر کہ کتنی بستیاں ہیں جو تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں، ان کو میں نے نصیحت کی، انہوں نے قبول نہ کی، برباد ہو گئے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں جو برباد کر ڈالا ہم نے ان کو. بس آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، بیاتاً، یا تو رات کو جو آرام کا وقت ہے، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کرنے والے تھے، یا دوپہر کو قیلولہ میں تھے یا رات کو آرام میں تھے. فما کان دعواہم، اعتراف مشرکین، کیا لکھا ہے جناب؟ اعتراف مشرکین، لکھو لکھو مت کرو. اعتراف مشرکین، انہوں نے اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ پس نہیں تھی فریاد ان کی. دعویٰ کا معنی فریاد، پس نہیں تھی فریاد ان کی، جبکہ آ گیا ان کے پاس عذاب ہمارا، مگر یہ کہ کہنے لگے کہ بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے. ظالمین کے نیچے لکھا ہے مشرکین، کیا لکھا ہے؟ از عباسی، سمجھا جی، مشرک کرنے والے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، یہ تخویف اخروی ہے. دنیا میں عذاب آیا، فرمایا اس پر بس نہیں، آخرت میں میرے پاس آؤ گے، میں ایک ایک بات کا تم سے سوال کروں گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جو بھیجے گئے پیغمبر طرف تم کے، جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، جن لوگوں کے پاس، ہم ان سے سوال کریں گے. اشکال ہے یہاں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم سوال کریں گے. اور الرحمن میں پڑھ رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کسی سے بھی نہیں پوچھیں گے. میں وہاں بھی سمجھا چکا ہوں، آج پھر یہاں عرض کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے سوال استعلام کے لیے، کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کو ایک بات معلوم نہیں ہے، آپ نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ علم حاصل ہو جائے. اور بعضوں کا سوال ہوتا ہے توبیخی اور زجری. تو لا یسأل جو ہے وہ نفی ہے سوال استعلام کی، کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم پوچھیں کہ ہمیں پتہ چلے نہ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ تَوْبِيخًا زجراً، اللہ پوچھیں گا ہاں یہ کیا ہے، فلاں نے بابے کی منت دی تھی، فلاں نے حضرت صاحب کی قبر کا پھیرا دیا تھا. یہ توبیخاً سوال کریں گے اللہ پاک اور زجراً. اس لیے فَلَنَسْأَلَنَّ پر لکھا ہے توبیخاً، کیا لکھا ہے جناب؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ضرور پوچھیں گے ہم رسولوں سے. لیکن یہاں لکھا ہوگا تلطفاً، رسولوں سے جو سوال ہوگا وہ تبلیغ کا، کہ حل بلغتم، آپ نے تبلیغ کی تھی، ان کو مسئلہ پہنچایا تھا. یہ سوال ہوگا تلطفاً، نرمی اور مہربانی کا سوال ہوگا، محبت کا سوال ہوگا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پس البتہ ضرور بیان کریں گے ہم ان پر سب کے اعمال کو. کس کو بیان کریں گے؟ سب کے اعمال کو. بعلم، ساتھ علم کے، یعنی ہم پورا جانتے ہیں. وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب ہونے والے، اور نہیں تھے ہم دنیا میں، ہم غائب ہونے والے نہیں تھے. ہمیں پورا پتہ ہے کس نے کیا کیا، کب کیا. مسئلہ الہ کے اندر حاضر و ناظر کی بحث جہاں گزری ہے، وہاں یہی آیت آئی تھی وما كنا غائبین، کہ ہم غائب نہیں تھے. جو غائب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے. تو اللہ پاک حاضر و ناظر ہے. ہاں جی. والوزن یومئذ الحق، اور وزن
سمجھا تھی؟ اس دن حق ہوگا۔ وزن کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اعمال و عقائد کا۔ جہاں یہ لفظ درست ہے لیکن صرف تقدیم تاخیر کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے تھا عقائد و اعمال کا۔ پہلے وزن عقائد کا ہوگا، پھر وزن ہوگا اعمال کا۔ میں بتا چکا ہوں سورۃ القاریہ کے اندر کہ پہلے وزن ہوگا ایمان کا، کافر کا پلہ ایمان والا خالی ہوگا، مومن کا پلہ کفر والا خالی ہوگا، سمجھا نا؟ پھر اس کے بعد وزن ہوگا اعمال کا۔ وزن اس دن الحق و حق ہے، یعنی واقع ہے، واقع ہوگا۔ فمن ثقلت بشارت، بس وہ بندہ جو بھاری ہو جائے، ہو گئے پلے اس کے ایمان والے، جانی مومن ہوگا، جانی مومن اولئک ہمارا پاس یہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ حضرت بار بار یہ بات گزری ہے کہ کامیاب ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی حساب جس کو عرض کہتے ہیں وہ کر کے سب سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کا اولی داخلہ عطا فرمائے۔ آمین کہنے والے بھی تھوڑے ہیں، ہاں جی، آمین کہنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ خمار ہے نا جی، خمار، ہاں جی۔ کچھ تو وہ ہیں جو موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، زیادہ دیر رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، رات کو زیادہ جاگتے رہتے ہیں۔ یہ بھی موبائل میں مصروف ہوتا ہے۔ دونوں غلطی پر ہیں۔ میں نے پہلے دن تمہیں عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ سبق ہے۔ یہ سبق جو ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اس سے بڑی عبادت اور نہ تم کر سکتے ہو نہ عبادت ہے۔ تم اسی کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر دو، تراویح پڑھو، اس کے بعد جو ضروریات ہوں پوری کر کے جلدی جلدی سو جاؤ، اور صبح اٹھو وقت پہ، سحری کھاؤ، اور پھر جناب میں آ جاؤ، اور دوپہر کو بھی نیند پوری کرو۔ اگر تم ایسا کرو تو اس وقت تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے، سمجھا؟ پھر تمہیں ماشاءاللہ دہی مل رہی ہے، پھر دہی کھاتے ہو، بناتے ہو لسی، پھر آتی ہے نیند۔ ہاں، پیچھے جی میں سمجھا چکا ہوں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ پر بھی آ چکا ہے، اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پر بھی آ چکا ہے، اور جگہوں پر بھی کہ جناب ناجی اور نجات پانے والے کتنی قسمیں جی؟ کچھ تو وہ ہوں گے جن کو اللہ پاک پہلے ہی سے داخلہ جنت عطا فرما دیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو بیچارے جن کی نہ سفارش ہوگی نہ ان پر رحمت آئے گی، وہ جائیں گے جہنم کے اندر سزا بھگتنے کے لیے، گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پڑے رہیں گے، جل سڑ کر پھر آئیں گے جنت کے اندر۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری بندے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جس طرح کوئلہ ہوتا ہے نا، لکڑی جل جاتی ہے اور کوئلہ ہوتا ہے، اس طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو اللہ پاک ڈالے گا نہر الحیا میں۔ کس میں؟ نہر الحیا۔ آج نہر ہوگی، اس کو نہر الحیا کہیں گے، زندگی والی نہر۔ اس میں ڈالیں گے تو وہاں سے جو نکلیں گے تو بس جلدی جلدی پلتے بڑھتے شاندار ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا ان کو کہ آپ جنت میں جاؤ۔ وہ بھی ناجی ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ تو جن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کتنی طرح کے ہوں گے؟ دو۔ ناجی دونوں ہیں، کچھ ناجی ہیں اولاً اور کچھ ناجی ہیں انتہاءً، سزا بھگت کر، سمجھے نا؟ اس لیے آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ یعنی ناجی گو بعد از سزا، نجات پانے والے ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے گو سزا کے بعد۔ ومن خفت موازینہ، تخویف اخروی،
اور وہ بندہ جو ہلکے ہوں گے پلے اس کے ایمان کے۔ ثمرہ پس یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنے آپ کو۔ اللہ پناہ عطا فرما بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وجہ خسارہ کیوں برباد کیا؟ بسبب اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ یظلمون ظلم کرتے تھے۔ حضرت ومن خفت موازینہ پر چل کا ہے، ومن خفت موازینہ پر یعنی کافر ہوگا، ہاں جی وہ کافر ہوگا، اس وجہ سے اس کے پلے ایمان کے ہلکے ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ۔ اب حضرت یہاں سے ترغیب الی الایمان ہے، چاہے اپنی نعمتیں یاد دلا کر اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں کہ میری یہ نعمتیں ہیں، یاد کرو اور میرا کہا مانو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دوسری بات، انسان جو دنیا میں آیا ہے تو انسان مہمان بن کر آیا ہے۔ کیا بن کر آیا ہے؟ تو مہمان کو پہلے بٹھایا جاتا ہے اپنے گھر میں بیٹھک میں، پھر اس کے بعد اس کو پانی پلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہی ذکر فرمایا، انسانوں میں نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہارے پیدا فرمانے سے پہلے میں نے تمہارے مکان بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ اور وہ مکان کیا ہے؟ زمین۔ یہ زمین مکان ہے انسان کا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، نمبر 1 نعمت سکنا، اور البتہ تاخیر جگہ عطا فرمائی ہم نے تمہیں فی الارض زمین میں۔ وجعلنا، نمبر 2 تربیت ہے، اور کر دیا ہم نے واسطے تمہارے بیچ اس کے معاش روزیاں بنا دی تمہارے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر بائی ہما، کیا لکھا جی؟ مگر بائی ہما، تھوڑا ہے وہ جو تم شکر ادا کرتے ہو بس۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ حضرت یہاں سے اب تمہیدی طور پر قصہ ہے حضرت آدم اور بی حوا علیہ السلام کا اور ان کے ننگے ہونے کا، تاکہ اصل مقصود جو ہے نا وہ آگے آئے گا کہ شیطان دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی ننگا کر دیا تھا، خیال کرنا کہیں تمہیں بھی ننگا نہ کر دیں۔ یہ تمہید ہے اس طرح کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بیان نعمت ایجاد، بیان نعمت ایجاد، اور البتہ تاخیر پیدا فرمایا ہم نے تمہیں۔ ثم صبرناکم، پھر صورتیں دی ہم نے تمہیں۔ ثم قلنا للملائکہ، سمجھا جی؟ دوسرے دن جب سبق تھا نا، اصطلاحات پڑھ رہے تھے 22 رجب کو، ہاں جی وہاں اصطلاحات میں پڑھا تھا اور آتا بھی رہا ہے۔ تو ثم جو ہے بعض اوقات تعقیب ذکری کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ کل کے سبق میں بھی پڑھا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہم سے پہلے ملی ہے، ذکر میں مؤخر ہے۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے۔ دیکھو نا جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، ثُمَّ صَبَرْنَاكُمْ، پھر صورتیں دی ہیں۔ حالانکہ صورتیں تو ہمیں پہلے ماں کے پیٹ میں دے دی تھی، بعد میں خلقنا ہے۔ صبرنا پہلے ہے، خلقنا بعد میں ہے۔ اسی طرح فرمایا ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ پہلے ہوا، ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ ثم صبرناکم ثم قلنا، دونوں ثم جو ہیں یہ تراخی ذکری کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہے یعنی ذکر کے اندر یہ بات مؤخر ہے، اور واقعتاً زماناً مقدم یا برابر اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آ جاؤ، اور البتہ تاخیر پیدا کیا ہم نے تمہیں، پھر صورتیں دی ہم نے تمہیں، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے۔ لکھا یہ نعمت اکرام ہے۔ کیا ہے جناب؟ یہ نعمت اکرام ہے۔ پھر کہا ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو۔ تو پوری بات عرض کرایا ہوں کہ یہ سجدہ کون سا تھا،
انحنا تھا، یہ وضع الجبہہ علی الارض تھا، اور پھر یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، یہ اللہ پاک کو تھا، یہ ساری صورتیں بتایا ہوں نے۔ پس سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے نہ کیا۔ یاد ہے یہ بھی بتایا ہوں کہ ابلیس کا معنی کیا ہے، ابلیس کا نام کیا ہے؟ عزازیل، کیا نام تھا؟ ہاں، یعنی عزیز اللہ۔ یہ ابلیس بھی اس کا لقب ہے، شیطان بھی اس کا لقب ہے، مگر ابلیس نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والا، نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں سے۔ قال ما منعک تتمہ اولا، کیا لکھا ہے جناب؟ اللہ نے پوچھا کس چیز نے منع کیا تجھے یہ کہ نہ سجدہ کرے تم۔ یہاں زبردست اشکال ہے کہ یہ اللہ تسجدہ جو ہے منع کے بعد یہ کیسے آ گیا، لا کیسے آ گیا؟ کس چیز نے منع کیا تھا تجھے اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ سجدہ کرنے سے منع کیا یا نہ کرنے سے منع کیا؟ تو اللہ کیسے، اللہ کیسے آ گیا؟ ایک قول یہ کہ لا زیدہ ہے، لا کیا ہے؟ سورہ صاد کے اندر پڑھیں گے ما منعک ان تسجد، سورہ صاد میں آئے گا ما منعک ان تسجد، وہاں لا نہیں ہے، یہاں لا ہے، یہ لا زیدہ ہے، سمجھا نا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ زیدہ نہ بناؤ، یہ تاکید ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز کی تاکید ہے؟ منع آقا سے جو منع ہے، نفی ہے، اس نفی کی تاکید ہے۔ منع نفی ہے نا جی، ما منع آقا، کس چیز نے منع کیا تجھے؟ ہاں نہیں فرما رہے ہیں نا جی، عالم رؤیا کے اندر سے ہی کھا رہے ہیں۔ اور کیا تیری کھا رہا ہوگا یا کسی عالم دین سے خطبہ کر رہا ہوگا؟ اچھا جی، معنی آقا کے اندر جو نفی ہے نا، یہ لا اس نفی کی تاکید ہے، سمجھا جی؟ یہ بھی قول کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ما معنی آقا کا معنی ہے اپنا لازمی کہو یا مرادی کہو، جو بھی کہو، ما حمل کا، ما کس چیز نے برنگختہ کیا تجھے، علی اللہ تسجد، اس بات پر کہ تو سجدہ نہ کرے، کس چیز نے برنگختہ کیا تجھے؟ منع آقا کا معنی حمل کا، سمجھا جی؟ لازمی معنی کرو یا مرادی جو بھی کہو، کس چیز نے منع کیا تجھے، یعنی کس چیز نے برنگختہ کیا تجھے؟ علی اللہ، اس بات پر کہ نہ سجدہ کرے تم، سجدہ نہ کرنے پر کس چیز نے برنگختہ کیا تجھے، سمجھا نا تھی؟ ما منع کا پر لکھا ہے ایک اور توجیب، یہ عبارت لکھی ہے آپ کے پاس، ما منع کا سجود، ما وقت عدم سجود کا، ما منع کا السجود وقت عدم سجود کا، کس چیز نے منع کیا تھا تجھے سجدہ کرنے سے بوقت نہ سجدہ کرنے تیرے کے؟ جب تو نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کس چیز نے تجھے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ اس امر تک جب کہ میں نے تجھے خود حکم کیا۔ یہ آیت صریح ہے کہ شیطان کو مستقل حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا، پیچھے میں سمجھا آیا ہوں، سمجھا جی؟ باقاعدہ کے اندر کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب امر تو ہوا ملائکہ کو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، تو پھر شیطان نے سجدہ نہ کیا تو وہ کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ تو جواب وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے ملائکہ کو بھی الگ حکم کیا، اس کو الگ مستقل حکم کیا۔ یہ آیت آ رہی ہے اذ امرتک، کیا لفظ ہے جی؟ اذ امرتک، سمجھا نا تھی؟ آ جاؤ۔ قال انا خیر منہ، جواب کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے۔ حضرت انا خیر، یہ معنی آقا کا بیان ہے۔ اللہ نے پوچھا نا ما معنی آقا، کیا پوچھا؟
تو اس نے معنی کا ذکر کیا ہے، مجھے اس چیز نے منع کیا کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ کیا دلیل ہے؟ خلقتنی، یہ علت اور دلیل ہے کہ پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا پس اتر تو جلدی منہا، ان آسمانوں سے، آسمانوں سے اتر۔ فما یکون، کیوں؟ علت ہے اس لیے کہ بس نہیں تھا کوئی حق تجھے جو کہ تکبر کرتا تو ان آسمانوں میں۔ اندر اشکال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یکون فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ لائق نہیں تھا کہ تو آسمانوں میں تکبر کرتا۔ آسمانوں میں تکبر کرنا ناجائز ہے اور زمین پر تکبر کرنا جائز ہے۔ جی، جس طرح آسمانوں میں تکبر کرنا ناجائز ہے، زمین پر بھی تکبر کرنا ناجائز ہے، تو فیہا کیوں بولا؟ جواب، زمین میں بھی تکبر کرنا ناجائز ہے، لیکن آسمانوں میں خاص طور پر، کیونکہ وہاں اللہ کے تکبر کی علامات اور زیادہ ہے۔ اللہ کی کبریائی جو ہے وہ زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر اس کا ظہور اور زیادہ ہے، تو خاص طور پر اس لیے لکھا ہے خاص کر آسمانوں میں۔ فخرج، پس نکل تو، انکا علت ہے، بے شک تو ذلیل ہونے والوں سے ہے، باوجہ تکبر کے، تکبر کی وجہ سے تو ذلیل ہونے والوں سے ہے، اور آسمان جگہ ہے عزت والوں کی، اور آسمان جگہ ہے عزت والوں کی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یہ تتمہ آ گیا، تیسرا تتمہ ہے۔ کہنے لگا مہلت دے تو مجھے، کس چیز سے مہلت دے؟ نیچے لکھا ہے موت سے، کس سے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جو اٹھائے جائیں گے، جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا، قال کے نیچے انکا سے پہلے لکھا ہے، قال بے ست تک تو نہیں، کیا لکھا ہے؟ بے ست تک تو نہیں، انکا بے شک تو ہے من المنظرین، مہلت دیے ہوں سے، وقت معلوم تک۔ کہاں تک؟ وقت معلوم تک، سمجھا نا؟ جہاں وقت معلوم یعنی نفخہ اولا۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا، یہ با ہے نا، با، یہ با قسمیہ ہے، یہ با کون سا ہے؟ ما مصدریہ ہے، با قسمیہ ہے، خیال کرو۔ پس قسم ہے اغوا کرنے تیرے کی مجھے، پس قسم ہے، ہاں، اغوا ایکا، سمجھا یا، پس قسم ہے اغوا کرنے تیرے کی مجھے، یا اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا اس کی قسم۔ اور جگہ آئے گا انشاءاللہ، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، سمجھا نا؟ تو یہاں قسم کھا رہا ہے اغوا کی، وہاں قسم کھا رہا ہے عزت کی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شاید اس لعین نے دونوں قسمیں کھائی تھی، کسی جگہ اللہ نے عزت کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اغوا کا ذکر فرمایا، اس نے دونوں قسمیں کھائی تھی۔ پس قسم ہے اغوا کرنے تیرے کی مجھے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، البتہ ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے تیرے راستے سیدھے پر۔ توجہ ہے، خیال کرو۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، اس کے بعد البتہ ضرور آؤں گا میں ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں۔ کیا مطلب ہے آگے پیچھے دائیں بائیں کا؟ توجہ ہے؟ میں تو دیکھو، آگے سے مراد قیامت ہے، یعنی میں ان کو قیامت کی تیاری نہیں کرنے دوں گا، اچھے عقیدے اچھے اعمال نہیں اختیار کرنے دوں گا۔ پیچھے سے مراد دنیا ہے کہ میں ان کو دنیا میں مشغول رکھوں گا،
رات دن دنیا میں منہمک رہیں گے۔ دائیں سے مراد اچھے عمل نہیں کرنے دوں گا، بائیں سے مراد برے اعمال میں مشغول رکھوں گا۔ سمجھ آئے نا جی؟ آگے سے مراد قیامت، پیچھے سے مراد دنیا، قیامت سے تیاری سے روک دوں گا، دنیا میں مشغول رکھوں گا۔ دائیں سے مراد اعمال صالحہ کے اعمال صالحہ نہیں کرنے دوں گا، بائیں سے مراد اعمال سیئہ برے برے کام کرواؤں گا۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کنایہ ہے من کل جانب، کنایہ ہے من کل جانب سے، یعنی ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، بس یہ مراد ہے۔ آ جاؤ پھر البتہ آؤں گا میں ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ولا تجد پر، اور میں کامیاب بھی ہوں گا، اور نہیں پائے گا تو اکثر ان کے شاکرین شکر کرنے والے، نکل گئے موحدین۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما از خادم رحمہ اللہ تعالی، کیسے اس کو پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین؟ اس کے مطلب ہے شیطان مستقبل کا عالم ہے، عالم الغیب ہے، وہ کہہ رہا ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ جواب اور جگہ آئے گا انشاءاللہ، سورہ سبا میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ فِيهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، وَلَقَدْ صَدَّقَ، یہ اس کا زعم تھا، گمان تھا، اس کا یہ گمان تھا، اس نے دیکھ لیا حالات سے، بناوٹ سے کہ یہ کس چیز سے بنے ہیں، ان کی طبیعت کیا ہے، سمجھا نا تھی؟ تو اس نے یہ اپنا ظن پکایا اور اس ظن کے مطابق یہ کہہ رہا ہے، اور نہیں پائے گا تو اکثر ان کے شاکرین شکر کرنے والے۔ قال اخرج منها، اللہ نے نکل بے ایمانہ باتیں نہ بنا، نکل تو منہا ان آسمانوں سے، مذعوماً مذمت کیا ہوا، برے حال میں، مدحوراً دھکیلا ہوا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوا، وہ نکلتا نہیں تھا تو انہوں نے دھکے دے دے کر اس کو جنت سے باہر نکالا اور آسمانوں سے باہر نکالا اس کو۔ اب اشکال ہے، یہ اشکال وہی ہے جو پیچھے بقرہ میں پڑھائے ہو، اہبتو 2 دفعہ آیا تھا نا جی، پہلے آیا تھا اہبتو اور پھر بھی آیا تھا، تکرار تھا، یہاں بھی وہی سوال ہے، اندر دیکھو نا جی، ابھی 4-5 سطر اوپر دیکھو لکھا ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، 4-5 سطر اوپر ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ، اور اب پھر آ گیا اخرج منہا مذعوماً مدحورا۔ میرے دیکھو جی جواب یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جناب، جس طرح کہ خدا نخواستہ کوئی طالب علم ہے وہ نماز میں بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے، سبق پہ بالکل نہیں آتا، تو استاد اس کے بارے میں تجویز کرتا ہے اخراج کی، اس کو بلا کر دفتر میں کہتا ہے بابا تو چلا جا یہاں سے، تو یہاں نہ رہے۔ تجویز ہے، کیا ہے جناب؟ تجویز۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ وہاں تھا، سمجھا 2-4 گھنٹے گزرے تو استاد نے کہا اب نکل، اب بس اٹھا بستر اور جا میرے سامنے، چنانچہ اس کا بستر اٹھوا کے اس کو نکال دیا۔ تو پہلا اخراج تجوید تھا، دوسرا اخراج تعمیل تھا۔ پہلا اخراج کیا ہے؟ تجوید ہے، دوسرا تعمیل ہے۔ یہاں بھی ایسے ہے کہ پہلا اخرج تجوید تھا، دوسرا اخرج عمل ہو رہا ہے۔ لکھا ہے آپ کے پاس کہیں پہلا اخرج تجوید اور یہ نفاذ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یا پہلے کی تاکید ہے، یہ اخرج دوسرا جو ہے پہلے اخرج کی تاکید ہے، بیان القرآن علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ قال اخرج منہا، اللہ نے ہمارا نکل تو سے جہنم اپنے جنت سے یا آسمان سے مذعوماً مذمت کیا ہوا، سمجھا جی؟ مذموماً مذعوماً دونوں کا معنی واحد ہے، مدحوراً راندہ درگاہ، لمن تابعہ کا،
اس نے جو کہا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سارا، فرمایا البتہ وہ بندہ جو اتباع کرے گا تیری ان سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ ضرور بھروں گا میں جہنم کو تم سب سے۔ اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت کا اولی داخلہ عطا فرمائے۔ سارے ساتھی کہو الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے شرک و کفر سے بچا لیا اور ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمایا، ایسے اساتذہ عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں توحید و ایمان کا سبق پڑھایا، قرآن کا سبق پڑھایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی غلط عقیدے سے اللہ نے بچا لیا۔ اب ہماری اللہ پاک سے عاجزانہ درخواست ہے کہ مہربانی فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، عزت والی کلمے والی ایمان والی زندگی عطا فرما، عزت والی ایمان والی کلمے والی موت عطا فرما۔ جی اللہ اکبر۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ ضرور بھروں گا میں جہنم کو تم سب سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تتمہ آ گیا، اور اے آدم رہ تم اور بیوی تیری جنت میں، اب کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو تم، لیکن اتنا خیال کرنا کہ نہ قریب جانا ہے درخت سے، ثمرہ پس ہو پڑو گے تم ظلم کرنے والے، یعنی اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ ظالمین کا معنی جو ہے نا جہاں کرنا ہے اپنا نقصان کرنے والے، اپنا نقصان کرنے والوں سے ہو پڑو گے تم۔ لاہوری بیٹھا ہے، لاہوری کہاں بیٹھا ہے؟ میں نہ اچھا چھپا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا کئی دنوں سے، میں نے کہا چلا نہ دیا ہو، کیونکہ فصل آ رہی ہے نا، رمضان آ رہا ہے، فصل آ رہی ہے۔ اچھا جی، ظالمین کا معنی اپنا نقصان کرنے والے، تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں وہاں سمجھا چکا ہوں درخت کون سا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَوَسْوَسَ ڈالا ان کو شیطان نے۔ لے جو بدیہ کا لام نتیجے کا ہے، لے جو بدیہ کا لام نتیجے کا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ جو چھپایا گیا ان سے، من سوآتہما، جن ان کی شرمگاہیں، ان کی شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھی جنت کے لباس کے اندر، وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وقال ما نہاکما، اب یہ تشریح ہے وسوسے کی، اور کہنے لگا نہیں منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر یہ کہ ہو وہ تم دونوں مالکین بادشاہ، ملکیت کا ذکر ہے، او تکونا من الخالدین، یا ہو وہ تم دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والے، حیات ابدی، کیا لکھا جناب؟ وقاسمہما، میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں یخادعون اللہ پر، کہ بعض اوقات مبالغہ کرنے کے لیے مزید کا کلمہ بولا جاتا ہے، مبالغہ کرنے کے لیے تھا تو یخدعون اللہ، مبالغہ کرنے کے لیے یخادعون مزید بنا دیا گیا، یہاں بھی ایسے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مفالے کا باب ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں شیطان کے لیے، شیطان نے قسمیں اٹھائیں ان کے لیے، نہ قسمیں اٹھانے والا صرف شیطان ہے، جانیں جی۔ وقاسمہما، اب میں اس کا مرادی معنی کر رہا ہوں، اور بڑی بڑی قسمیں دیں اس نامراد نے ان دونوں کو، اس نے شیطان نے ان کو بڑی بڑی قسمیں دیں، سمجھا جی، بار بار قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی، اور بڑی بڑی قسمیں دیں اس نے ان کو کہ بے شک میں تمہارے لیے البتہ خیر خواہ ہوں، کہ ہوں دل سے خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، خیال کرو مانا پس نیچے لے آیا ان کو، پس نیچے لے آیا ان کو، نیچے کس طرح لے آیا؟ توجہ ہے، نیچے لے آیا، پہلے دماغ اور عقل کے لحاظ سے نیچے لے آیا،
پہلے دماغ کے اندر یہ غلط بات نہیں تھی، وسوسہ ڈال ڈال کے ان کے عقل میں یہ بات ڈال دی، عقل نیچے آ گیا۔ دیکھو جی، ایک بندہ ہے وہ سوچ رہا ہے نیکی کہ میں یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں، اس کا عقل اوپر ہے۔ اور جو بندہ گناہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، اس کا عقل نیچے ہے، اس کا درجہ نیچے ہے، عقل نیچے ہے۔ تو پہلے آدم و حوا کے دماغ میں درخت کھانے کا خیال نہیں تھا، عقل اوپر تھا۔ دلہما، اتنا مراد نے وسوسہ ڈال ڈال کر ان کی عقل کو نیچے لے آیا، عقل کو اچھا۔ نمبر 2، عقل کو نیچے لے آنے کے بعد پھر ان کے جسم کو نیچے لے آیا، جسم کو جنت سے آسمانوں سے زمین پر آ گئے۔ پہلے عقل کو نیچے لے آیا، پھر جسم کو نیچے لے آیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس نیچے لے آیا وہ ان کو دھوکھا کر کے، بِغُرُورٍ دھوکھا کر کے نیچے لے آیا ان کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جب چکھا ان دونوں نے درخت کو، پہلے چکھا بیوی حوا نے، اصل تو تھے نا آدم، سمجھانا تھے، بیوی حوا نے جو چکھا اس کو کچھ بھی نہ ہوا، تو بیوی حوا نے پھر مشورہ دیا کہ کھا لو، قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، ہاں جی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہے یہ، اور میں نے پیچھے سمجھایا تھا تو پھر قسمیں کھائیں۔ اگلا بندہ جو ہے نا، جو بندہ سچا ہوتا ہے اگلے کو بھی سچا سمجھتا ہے، جو خود چالاک ہوتا ہے اگلے کو بھی سمجھتا ہے یہ چالاک ہے بڑا۔ تو بی بی صاحبہ نے چکھا تو کچھ بھی نہ ہوا، اس نے پھر مشورہ دیا اپنے خان کو کہ کھا لو۔ حضرت نے اس کا کہا منع، کھا لیا، بس کھانے کی دیر تھی کہ سارا لباس ہی اتر گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے نا، اگر بی بی حوا اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی تو آج اس کی کوئی بیٹی اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ وہی اثرات آ رہے ہیں۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو فوراً ظاہر ہو پڑے ان کے لیے سوآتہما، شرمگاہیں ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو پڑی، سمجھا نا صحیح۔ سوآت کیوں کہا جاتا ہے شرمگاہوں کو، قبل زبر، اس لیے کہ انسان کے اس جسم کے اس حصے کا ظاہر ہونا خود انسان کو اچھا نہیں لگتا، خود انسان کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اس لیے ان کو سوآت کہا جاتا ہے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، اور شروع ہوئے جوڑنے لگے اپنے اوپر پتے درختوں کے، جنت درختوں کے پتے اوپر اپنے لپیٹنے لگے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب آدم و حوا علیہ السلام کا لباس اتار لیا گیا، ننگے ہو گئے، رونے لگ گئے، اب درختوں کے پاس گئے، درخت کو کہیں اپنے پتے تو دے، ہم اپنے بدن پر لپیٹیں، وہ کہے جا جا، خدا نے تجھے نکال دیا، ہم کیوں پتے دیں تجھے۔ اور درخت کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، میں نہیں دیتا۔ وہ بادشاہ جب ناراض ہو جائے نا، پھر سارے نوکر چاکر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک درخت تھا انجیر کا، اس کے پاس گئے، اس نے کہا بابا لے لو جتنی پتے بھی لیتے ہو، تمہارا تو اللہ کے ساتھ مناوا پرچیوا ہو جائے گا، ہم تو خام خواہ درمیان کے اندر دشمنی مول لے، ہم تم تو اللہ سے راضی بازی ہو جاؤ گے، ہم خام خواہ جو درمیان میں خراب ہوئے، لے لو جتنی پتے لیتے ہو۔ فتح کا، اور شروع ہوئے جوڑنے لگے اپنے اوپر پتے جنت کے درخت ہو گئے۔ وَنَادَاهُمَا، تنبیہ ربانی، اللہ نے بلا لیا، تنبیہ کی اور بلایا ان کو ان کے رب نے۔ آیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور آیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے صاف۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا، اب اللہ پاک نے تو اجمال بولا ہے جی، سمجھا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا، اور ناداہما کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ، حضرت کو نیچے اتار دیا،
مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ہندوستان میں اترے ہیں۔ کہاں اترے ہیں؟ ہندوستان میں اترے ہیں۔ جیسے پھر یہاں سے گئے سعودی عرب، عرفات، منا، مزدلفہ، ان کی تحقیق یہی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس خطے کو ہند و پاک، یہ پہلے ہندوستان تھا سارا، اب ہند اور پاکستان، یہ خطہ یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے اللہ پاک نے اس خطے کو بھی بڑا نوازا ہے۔ اس خطے کے اندر علم والے، دین کے علم والے، مصنف، محدث اور مفسر اور مبلغ، سمجھے کہ اللہ نے بڑے پیدا فرمائے ہیں۔ اب آپ دیکھ لو یہ تبلیغی جماعت جو ہے، جی ایک بندہ ہے، کیا ہے جی؟ مولانا محمد الیاس صاحب، اللہ کی اس بندے پہ بھی کروڑ رحمتیں ہوں۔ اس بندے نے ایسی کوئی ترتیب بنائی، درد دل والا بندہ تھا کہ اپنا کھاؤ، اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنا وقت لگاؤ، لوگوں کے دروازے پہ جا کے لوگوں کو نماز اور کلمہ سکھاؤ۔ جی کوئی کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ کسی سے کرایہ لینا ہے، نہ کسی سے خرچہ لینا ہے، اپنا خرچہ کرو، اپنا بستر کندھے پہ اٹھاؤ، اور جناب چولہے بھی اٹھاؤ، اور سارا بندوبست کرو۔ اور میں تو حیران ہوں، تو یہ جو پیدل والی جماعت ہوتی ہے نا، پیدل چل رہی ہے، کہیں بھی سوار نہیں ہوتے، یہاں سے چل رہے ہیں پیدل، بستی آ گئی، وہاں آگے 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 چلتے 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 او کراچی پہنچ گئے، پیدل چل رہے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے۔ سمجھنا کہ پھر آداب ہیں، چلو تو راستے کی دائیں جانب چلو، منہ نیچے کر کے چلو، سبحان اللہ والحمدہ سبحان العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے جاؤ۔ عجیب باتیں ہیں، اللہ عالم۔ اب روتے رہے، پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، وہ کلمات اگلے دن عرض کرایا ہوں۔ قال ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، نقصان کر ڈالا ہم نے اپنے آپ کا، یہ معنی ہے ظلمنا انفسنا کا معنی نقصان کر ڈالا ہم نے اپنے آپ کا، ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر، اپنے آپ کا نقصان کر ڈالا۔ جی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہیں بخشے گا تو ہمیں، اور نہیں رحم کرے گا تو ہمارے اوپر، البتہ ضرور ہو پڑے گا من الخاسرین، تباہ ہونے والوں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا بس اترو۔ حضرت یہ اہبطوا دوسرا یہ اپنا زمان کے لیے ہے، آپ نے سمجھا کہ توبہ منظور ہو گئی، اب دوبارہ واپس جانا ہے جنت میں، اللہ نے فرمایا نہ، بس اب نیچے رہو، یہ عتاب اول ہے، اترے رہو۔ اہبطوا کا معنی بعضکم لبعض عدو، دوسرا عتاب، بعض تمہارا وقت بعض کے دشمن ہوگا، جہاں یہ فساد ہوگا، ایک دوسرے کی دشمنی، سمجھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تیسرا عتاب زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور وقت تمہارے بیچ زمین کا مستقر ٹھکانا ہے، اور متاع نفع اٹھانا ہے، اسباب معیشت سے، کس سے؟ ومتاع نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ قال، اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی میں زندہ رہو گے تم اور اسی میں مرو گے تم، زمین میں، ومنہا زمین سے نکالے جاؤ گے تم۔ پھر تو دیکھو جی، فیہا تحیون وفیہا تموتون،
اگلے دن بھی مسئلہ آیا ہے، اور آل عمران میں بھی آیا تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی، اور اگلے دن بھی آیا ہے وما قتلوہ یقینا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ ایک اس لفظ کو بھی وہ لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے، تو زندگی یہاں ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ اوپر اٹھا لیے گئے اور زندہ بیٹھے ہیں، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ آیت کہتی ہے جس نے زندہ رہنا ہے وہ اسی زمین پر رہے گا، جس نے زمین پر نہیں رہنا وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں حیات سے مراد حیات متعارفہ کیا ہے؟ متعارفہ، کھانا پینا، بیوی کرنا، بچے پیدا کرنا، کاروبار کرنا، مکان بنانا، یہ جو متعارف حیات ہے وہ یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ غیر متعارفہ ہے کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، نہ آپ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی کرتے ہیں، نہ شادی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حیات متعارفہ کا ذکر ہے، اور آپ کی حیات جو ہے وہ غیر متعارفہ ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ قضیہ محملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ منطق بھی تو ازبر ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، قضیہ محملہ۔ اور کون سا ہوتا ہے قضیہ؟ محصورہ۔ محملہ کے مقابلے میں محصورہ ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، قضیہ محملہ جس کے اندر کوئی اپنا کل یا بعض یعنی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، سور نہ ہو جس کے اندر، سمجھا؟ محملہ وہ ہے، محصورہ مصورہ وہ ہے جس میں سور ہو، اور جس میں سور نہ ہو وہ کیا ہے؟ محملہ ہے۔ یہ قضیہ محملہ ہے۔ اور مختصر معنی پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ہیں، چلو ماشاءاللہ۔ مختصر معنی میں پڑھا ہے آپ نے، منطق میں بھی پڑھا ہے، شرح تہذیب وغیرہ میں، کہ محملہ جو ہے وہ حکم جزیے میں ہوتا ہے۔ محملہ قضیہ، مختصر معنی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں بحث زبردست مسند الیہ کی بحث کے اندر، ہاں جی، وہاں بحث آئی ہے، منطقی زبردست بحث ہے، سمجھا؟ ہاں، بہرحال لم یقم زید اور زید لم یقم کی بحث آئی ہے، ابتدا کے اندر بحث ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ حکم جزیے میں ہوتا ہے۔ جزیہ قضیہ وہ ہے جس میں مخصوص افراد یا مخصوص فرد پر حکم ہو، تو یہ قضیہ معاملہ ہے، اور یہ قضیہ معاملہ حکم جزیے میں ہوتا ہے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ ہر بندے کے بارے میں یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ حکم جزیے میں ہے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس قضیے کے اندر ہر بندے کا حکم نہیں ہے کہ ہر بندہ یہاں زندہ رہے گا، یہاں مرے گا۔ یہ قضیہ محملہ ہے، حکم جزیے میں ہے، بعض افراد کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ کل فرد کے بارے میں نہیں ہے۔ دو جواب ہو گئے، ایک تو یہ کہ حیات متعارفہ مراد ہے، دوسری یہ کہ یہ قضیہ محملہ ہے، یہ ہر انسان کا حکم نہیں ہے، بعض کا ہے۔ چلو جی، وقفہ کر لو، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔